السلام علیکم دوستوں، اردو فار کیس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ویدک سنسکرت کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ جو نوٹس ہیں، یہ جو آپ اسکرین پہ جو یہ نوٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے خود تیار کیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نوٹس پسند آئیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاسکی سنسکرت جو ہے وہ قدیم ہندیرائی دور کا سیکنڈ سٹیج ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پروفیسر گیان چند جین جو ہے اس نے قدیم ہندیرائی کو 2 سٹیجز میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تھا کلاسکی سنسکرت، اور ایک تھا ویدک سنسکرت اور دوسرا تھا کلاسکی۔ ویدک سنسکرت کے بارے میں تو ہم نے آلریڈی پچھلے ویڈیو میں تو ڈسکس کیا تھا، تو اس بار ہم اس ویڈیو میں کلاسکی سنسکرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلاسکی سنسکرت میں پر CSE میں کوشچن آیا تھا IAS میں، ادبی سنسکرت کی ترقی کس دور میں ہوئی؟ اقتصاد کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ سنسکرت کی ترقی کس دور میں ہوئی؟ اقتصاد سے گفتگو کیجیے۔ تو اس پر جو میں نے آنسر لکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آنسر آپ کو پسند آئے گا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیے۔ تو اور جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خامی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ اس ڈیفیکلٹی کو میں دور کر سکوں، اس کمی کو میں دور کر سکوں۔ تو جواب جو اس کوشچن کا ہے کلاسکی سنسکرت، جس کو ہم ادبی سنسکرت بھی کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کوشچن کا انٹروڈکشن لکھیں گے ایک لائن میں۔ وہ آپ اس طرح لکھیں گے کہ پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہندیرائی کو ویدک سنسکرت اور کلاسکی سنسکرت کے 2 ادوار میں تقسیم کر کے تفصیلات دی ہے۔ پھر آپ یہ آنسر سٹارٹ کریں گے۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں، آپ اس طرح لکھیں گے، پروفیسر پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو 2 ادوار میں یہ میں اب کلیئر کروں گا، میں تقسیم کر کے تفصیلات دی ہے۔ پھر لکھنا ہے ویدک سنسکرت اور کلاسکی سنسکرت۔ اس طرح آپ انٹروڈکشن لکھیں گے، یا آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس سے بیٹر آپ انٹروڈکشن اس کا لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہی انٹروڈکشن اس کا ایک لائن میں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ ٹائم، وہاں پہ
زیادہ، ایک تو ٹائم نہیں ہوتا ہے اور دوسرا ورڈ لمٹ کی بھی پابندی ہوتی ہے. تو یہ کوشچن جو ہے یہ 150 ورڈز کا آئے گا زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ اس آئس میں آیا تھا. تو اس طرح ہمیں اسی طرح سے اس کا آنسر پریکٹائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انٹرو لکھنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کا جواب لکھیں گے کہ وید کی سنسکرت کے بعد سنسکرت کی دوسری شکل کلاسکی سنسکرت کا ارتقاء عمل میں آیا. یعنی جب ویدک سنسکرت ختم ہوئی تو اس کے بعد سنسکرت کی دوسری شکل کلاسکی سنسکرت کا ارتقاء عمل میں آیا. سنسکرت زبان میں جب ادبی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک کلاسکی سنسکرت کہلائی. جیسے کہ ہم نے ویدک سنسکرت میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ویدک سنسکرت ہے وہ دھیرے دھیرے عوام سے دور ہوتی گئی اور یہ عالموں کی زبان بن گئی اور یہ ادبی زبان بن گئی. اس طرح اس کا رشتہ عوام سے ٹوٹ گیا، یہ عوام سے دور ہوتی چلی گئی اور اس زبان نے ایک دوسری شکل اختیار کی جس کو ہم کلاسکی سنسکرت کہتے ہیں. یہی اس جواب میں بھی میں نے لکھا ہے کہ ویدک سنسکرت کے بعد سنسکرت کی دوسری شکل کلاسکی سنسکرت کا ارتقاء عمل میں آیا. سنسکرت زبان میں جب ادبی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کلاسکی سنسکرت کہلائی. دیریندر ورما کلاسکی سنسکرت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مثنوی یا ادبی زبان تھی. یہ مثنوی یا ادبی زبان تھی. مثنوی زبان ہم اس کو کہتے ہیں جس میں جو قدرتی زبان نہ ہو، جس میں بناوٹ ہو، جس میں کچھ بناؤ سنگار کیا گیا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مثنوی زبان. یہ کلاسکی سنسکرت جو ہے یہ مثنوی زبان بن گئی تھی. مہابھارت اور رامائن جیسی تصانیف جنہیں بلا تعامل عالمی ادب کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، کلاسکی سنسکرت میں ہی تخلیق کی گئی. جو مہابھارت اور رامائن جیسی تصانیف ہے یہ کلاسکی سنسکرت، ان کی زبان جو ہے وہ کلاسکی سنسکرت. کلاسکی سنسکرت کو عام اصطلاح میں محض سنسکرت کہتے ہیں. کلاسکی سنسکرت کو عام اصطلاح میں محض سنسکرت کہتے ہیں. کبھی کبھی ویدک سنسکرت اور کلاسکی سنسکرت دونوں کو ملا کر سنسکرت کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صوتی اور قواعدی اعتبار سے ویدک سنسکرت اور کلاسکی سنسکرت میں اختلافات پائے جاتے ہیں. صوتی اور قواعدی اعتبار سے ویدک سنسکرت اور کلاسکی سنسکرت میں اختلافات پایا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں کو ملا کر سنسکرت ہی کہتے ہیں. ویدک سنسکرت کو بھی صرف سنسکرت کہتے ہیں اور کلاسکی سنسکرت کو بھی عام اصطلاح میں سنسکرت کہتے ہیں، لیکن قواعدی اور صوتی اعتبار سے دونوں زبانوں میں اختلافات پایا جاتا ہے. تو یہ آنسر ہے یہ میں نے تقریباً 120 ورڈز میں لکھا ہے. اور اگر آپ انٹرو بھی دیں گے 5-10 ورڈز کا، 10-20 ورڈز کا، تو انٹرو اور کنکلوڈ بھی اگر آپ کریں گے ایک لائن میں تو یہ 150 مارک کا کوشچن بن جائے گا. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ آنسر ہے اس کوشچن کا. جیسا سی میں آیا تھا ادبی سنسکرت کی ترقی کس دور میں ہی ہوئی، اختصار کے ساتھ گفتگو کیجیے. مجھے امید ہے کہ اس کا یہ آنسر آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بعد ایک الگ ٹاپک یہاں پہ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنسکرت کی علاقائی بولیاں. یہ والا کوشچن سنسکرت کی علاقائی بولیاں. اس پر کوشچن آ سکتا ہے کہ سنسکرت کی علاقائی بولیوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کیجیے، یا سنسکرت کی علاقائی بولیوں کے بارے میں مختصراً معلومات دیجیے. تو علاقائی بولیاں، سنسکرت کی علاقائی بولیاں، اس پر بھی کوشچن آ سکتا ہے، لیکن اس کوشچن کا پہلے والے کوشچن کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. تو سنسکرت کی علاقائی بولیاں، آپ کو پتا ہے کہ جو آرینز تھے یہ ہندوستان میں شمال مغربی خطے میں جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں اسی پنجاب میں یہ وارد ہوئے تھے. تو آریہ لوگ داخلہ ہند کے بعد جیسے جیسے شمال مغرب سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے، کیونکہ
جب جو آرینز تھے یہ شمال مغرب جس کو ہم کہتے ہیں نارتھ ویسٹ سے ایسٹ کی جانب جب یہ مائگریٹ ہوئے تو ان کی جو زبان تھی اس میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں. ٹھیک ہے، جیسے میں اس کو آپ کو پھر سے تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ پوری طرح سے سمجھ آئے. اگر ہم یہاں پہ انڈیا کا میپ بناتے ہیں، چھوٹا موٹا میپ بناتا ہوں میں انڈیا کا. آپ کو پتا ہے اس سائڈ میں نارتھ ہوتا ہے، اس سائڈ میں ساؤتھ ہوتا ہے، اس سائڈ میں ایسٹ ہوتا ہے اور اس سائڈ میں ویسٹ ہوتا ہے. تو جو آرینز تھے وہ اس سائڈ سے انڈیا میں داخل ہو گئے، نارتھ ویسٹ سائڈ میں. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شمال مغربی. شمال کہتے ہیں نارتھ کو اور مغرب کہتے ہیں ویسٹ کو، اور مشرق کہتے ہیں ایسٹ کو. ساؤتھ کو ہم کہتے ہیں اردو میں جنوب. کیونکہ جو آرینز تھے یہ سینٹرل ایشیا میں آباد تھے. وہاں سے یہ ایران پہنچے اور ایران سے یہ پھر انڈیا کے شمال مغربی خطے میں داخل ہوئے. پھر یہاں سے یہ ایسٹ کی جانب مائگریٹ ہوئے. یہی اس آنسر میں یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آریہ لوگ داخلہ ہند کے بعد جیسے جیسے شمال مغرب سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے سنسکرت زبان کی مرکزیت ختم ہو گئی. کیونکہ ان کی زبان جو سنسکرت تھی اس کی مرکزیت جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی اور اس کا ایک معیار پر قائم رہنا مشکل ہو گیا. نیز مقامی بولیوں کے ساتھ باہم میل جول کی وجہ سے اس کی 3 علاقائی شکلیں قائم ہو گئی. جو مقامی بولیاں اس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھی اس کے ساتھ یہ مل گئی. سنسکرت زبان کا اثر ان بولیوں پر پڑا اور ان بولیوں کا اثر سنسکرت زبان پر پڑا تو سنسکرت زبان میں جو علاقائی بولیاں تھا ان کے بے شمار الفاظ داخل ہوتے گئے اور جو سنسکرت زبان تھی وہ اب اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہی. تو پھر اس کی 3 علاقائی شکلیں قائم ہو گئی تو جنہیں ادیچا، پراچیا اور مدھیہ دیشا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. آریہ لوگ داخلہ ہند کے بعد جیسے جیسے شمال مغرب سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے سنسکرت زبان کی مرکزیت ختم ہو گئی. اس کا ایک معیار پر قائم رہنا مشکل ہو گیا. نیز مقامی بولیوں کے ساتھ باہم میل جول کی وجہ سے اس کی 3 علاقائی شکلیں قائم ہو گئی جنہیں ادیچا، پراچیا اور مدھیہ دیشا کہتے ہیں. اب ہم پراچیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. پراچیا جو بولی تھی، پراچیا شمال مغربی خطے میں رائج تھی، یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نارتھ ویسٹرن خطے میں آباد تھی اور آریوں کی معیاری بولی تصور کی جاتی تھی. یعنی یہ آریوں کی اصل بولی مانی جاتی تھی. اس میں ریا اور لام کی جگہ صرف ریا کی آواز پائی جاتی تھی. ادیچیا دراصل اس علاقے کی بولی تھی جہاں آج کل سندھی اور لہندہ مغربی پنجابی زبانیں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ ہم نے یہ سمجھا کہ جو ادیچیا بولی ہے یہ ہندوستان کے شمال مغربی یعنی نارتھ ویسٹرن پارٹ میں خطے میں بولی جاتی تھی. یہ آریوں کی اوریجنل زبان یا معیاری بولی تصور کی جاتی تھی. اس میں ریا اور لام کی جگہ صرف ریا کی آواز ہی بولی جاتی تھی، اس میں لام کی آواز نہیں ہوتی تھی. ادیچیا دراصل اس علاقے کی بولی تھی جہاں آج کل سندھی اور لہندہ یعنی مغربی پنجابی بولیاں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں پراچیا پر. پراچیا کا چلن جو ہے وہ مشرق میں تھا، ایسٹ میں. ٹھیک ہے، پراچیا کا چلن مشرق میں تھا. یہ معیار سے کافی دور جا پڑتی تھی. اس میں معیاری بولی ادیچا کی بعض آوازوں کا تلفظ بگاڑ دیا جاتا تھا کیونکہ معیاری بولی آریوں کی جو معیاری بولی تھی ادیچا تھی تو ادیچا کی بعض آوازوں کا تلفظ اس میں بگاڑ دیا جاتا تھا. مثلا ریا کی آواز کو لام کی آواز سے بدل دیا جاتا تھا. اس میں ریا کی جگہ لام کی آواز ہوتی تھی اور ریا کی آواز کو لام کی آواز میں بدل دیا جاتا تھا. پراچیا جن علاقوں میں بولی جاتی تھی ان میں موجودہ اودھ
مشرقی یو پی، بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقے شامل ہے۔ تو یہ انہی علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اس کو میں تھوڑا سا اب دور جا پڑتی تھی، اس میں معیاری بولی کی آوازوں کا تلفظ بگاڑ دیا جاتا تھا، مثلاً ریح کی آواز کو لفظ کی آواز سے بدل دیا جاتا تھا۔ علاقے میں بولی جاتی تھی جو موجودہ آواز مشرقی بولی، مشرقی یو پی، بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقے شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے تیسری، اس کو جس کو کہتے ہیں مدھیہ دیشا۔ مدھیہ دیشا ادیچا اور پراچیا کے درمیانی علاقے کی بولی ہے، یعنی نارتھ ویسٹرن اور ایسٹ کے درمیان جو علاقہ ہے مدھیہ دیشا، اسی علاقے کی بولی ہے۔ اس علاقے کو ہم مدھیہ دیش کہتے ہیں۔ یہ نہ تو بہت زیادہ معیاری بولی تھی اور نہ بالکل غیر معیاری۔ اس میں ریا اور علام کی دونوں آوازیں موجود تھیں۔ مدھیہ دیش کا خاص علاقہ وہ تھا جہاں آج کل مغربی ہندی کی بولیاں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور کنوجی بولی جاتی ہے۔ اسی علاقے میں، مدھیہ دیش کے علاقے میں مغربی ہندی کی بولیاں بولی جاتی تھی۔ اور مدھیہ دیش کے علاقے میں ہی شورسینی پراکرت اور شورسینی آبھرنش کا ارتکاب بھی ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیوز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مدھیہ دیش ادیچا اور پریاچا کے درمیانی علاقے کی بولی ہے ادیچا اور مدھیہ دیشا کے درمیانی علاقے کی بولی مدھیہ دیشا کہلاتی ہے۔ یہ نہ تو زیادہ معیاری بولی تھی اور نہ بالکل غیر معیاری۔ اس میں ریا اور لام دونوں آوازیں موجود تھی۔ مدھیہ دیش کا خاص علاقہ وہ تھا جہاں آج کل مغربی ہندی کی بولیاں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور کنوجی بولی جاتی ہے، اور جہاں ہندی اور اردو کا چلن عام ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ہندی اور اردو بولا جاتا ہے، لیکن موٹے طور پر امبالہ سے الہ آباد تک کا علاقہ جو مدھیہ دیش کہلاتا ہے مدھیہ دیشا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کہیں بھی آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نوٹ جو ہے یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں، ڈفرینٹ سورسز سے، ڈفرینٹ بک سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ آنسرز جو میں نے خود تیار کیے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے آپ کو پسند آئیں گے۔ اور اس کوشچن کو، ان دونوں کوشچنوں کو میں پھر سے 2 منٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے کلیئرٹی آ جائے۔ جو ٹاپک ہمارا آج کا تھا وہ کلاسیکی سنسکرت کا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر IAS میں ایک کوشچن آیا تھا اس ٹاپک پر، ادبی سنسکرت کی ترقی کس دور میں ہوئی، اختصار سے گفتگو کیجیے۔ تو اس کا آنسر جو میں نے تیار کیا ہے وہ اس طرح ہے۔ ویدک سنسکرت کے بعد سنسکرت کی دوسری شکل کلاسیکی سنسکرت کا ارتقاء عمل میں آیا۔ سنسکرت زبان میں جب ادبی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کلاسیکی سنسکرت کہلائی۔ دھیریندر ورما کلاسیکی سنسکرت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مصنوعی یا ادبی زبان تھی۔ مہابھارت اور رامائن جیسی تصانیف جنہیں بلا تعامل عالمی ادب کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، کلاسیکی سنسکرت میں ہی تخلیق کی گئی۔ کلاسیکی سنسکرت کو عام اصطلاح میں محض سنسکرت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت دونوں کو ملا کر سنسکرت کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صوتی اور قواعدی اعتبار سے ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنسکرت کی علاقائی بولیاں۔ تو اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ جب آریہ لوگ داخلہ ہند کے بعد، جب وہ ہند میں آئے تھے، ہندوستان میں آئے تھے کے بعد، جیسے جیسے شمال مغرب سے مشرق کی جانب یعنی ایسٹ کی جانب بڑھتے گئے، سنسکرت زبان کی مرکزیت ختم ہو گئی اور اس کا ایک معیار پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ نیز مقامی بولیوں کے ساتھ باہم میل جول کی وجہ سے اس کی 3 علاقائی شکلیں قائم ہو گئی، جنہیں ادیچا، پراچا اور مدھیہ دیشا کہتے ہیں۔ تو اب اس کی جو پہلی بولی جو ہے وہ ادیچا ہے،
ادیچہ شمال مغربی خطے میں رائج تھی، یعنی نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا میں، اور آریو کی معیاری بولی تصور کی جاتی تھی۔ اس میں ریا اور لام کی جگہ صرف ریا کی آواز پائی جاتی ہے۔ ادیچہ دراصل اس علاقے کی بولی تھی جہاں آج کل سندھی اور لہندہ مغربی پنجابی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پراچا کے چلن مشرق میں تھا، یہ معیار سے کافی دور جا پڑتی تھی۔ اس میں معیاری بولی ادیچہ کی بعض آوازوں کا تلفظ بگاڑ دیا جاتا ہے، مثلاً ریا کی آواز کو لام کی آواز میں سے بدل دیا جاتا ہے۔ پراچا جن علاقوں میں بولی جاتی تھی ان میں موجودہ اودھ، مشرقی یوپی، بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقے شامل ہیں۔ اب آتا ہے آخر میں مدھیہ دیشا۔ مدھیہ دیشا ادیچہ اور پراچا کے درمیانی علاقے کی بولی مدھیہ دیشا کہلاتی ہے۔ یہ نہ تو بہت زیادہ معیاری بولی تھی اور نہ بالکل غیر معیاری، اس میں ریا اور لام دونوں آوازیں موجود تھیں۔ مدھیہ دیش کا خاص علاقہ وہ تھا جہاں آج کل مغربی ہندی کی بولیاں کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، کنوچی بولی جاتی ہے، اور جہاں ہندی اور اردو کا چلن عام ہے۔ لیکن موٹے طور پر امبالہ سے الہ آباد تک کا علاقہ جو مدھیہ دیش کہلاتا ہے، مدھیہ دیشا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ سب اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم اس کاروان کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو کل کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وسطی ہند آریائی۔ اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وسطی ہند آریائی کو۔ تو اس پر جو کوشچن آیا تھا IAS میں وہ ہند آریائی کی عہد وسطی کا تعارف کرائیے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹاپک میں نے IAS کے کوشچن سارٹ آؤٹ کیے ہیں کہ اس ٹاپک پر IAS میں کیسے کیسے کوشچن آیا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس پر کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے کہ اس پر کس ٹاپک پر کس طرح کا کوشچن اور کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہم کس طرح لکھیں گے، اس طرح ساتھ ساتھ آپ کو یہ پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔